الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة قبر الحسين عليه السلام وجعلنا من الباقين في العزاء الحسين عليه السلام. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصارك وأعوانك وجعلنا من المستشهدين بين يديك. تقبل دعاء إنك أنت السميع الدعاء بجاه محمد وأهل بيته الهدى برائے تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. ماشاءاللہ بڑی دیر تو مجلس اعلیٰ سماعت فرما رہے ہو. وقت دی نزاکت دا احساس ہے اور جناب دے قیمتی وقت بھی خیال ہے. مجلس سید الشہداء علیہ السلام اور تذکرہ محمد و آل محمد علیہ السلام قلت اور کثرت دا محتاج نہیں. زمانے دے بادشاہ اس گل تو خائف رہے کہ تخت و تاج و سلطنت و مملکت و حکومت و اقتدار ساڑی کولے. اللہ جانے لوگ اہل بیت اطہار علیہ پاسے جاندے کیوں ہیں. اللہ نے آل محمد علیہ السلام دے اندر ایسی کشش رکھی اور اس ذکر بھی کشش ہے. اور میرا محترم خداوند عالم تنو سلامت رکھے. مجلس صرف خلوص دا نام ہے، نام نمود نمائش تصنع بناوٹ دا نام نہیں. اللہ میرے عزیزاں دی میرے بھائیاں دی اس محنت نو بارگاہ قبول فرما کے ان دے دین دنیا دے تمام ہوائج شرعیہ جڑے وطن تے ہیں جڑے بیرون ملکن جڑے مسافرین مالک ساراں دیاں نیک دعاواں تمناواں التجاواں حاجتاں حسرتاں اپنی بارگاہ پوری فرما. الہی آل محمد دی عزت دا صدقہ اساڑی گناہگار اکھ بند ہون تو پہلے ہر مومن نو حج بیت اللہ 14 دا ظاہر قرار فرما. میرے مالک آمین آکھن والے سارے سامعین اور تمام سادات مؤمنین ساراں دی دلی حاجات شرعیہ مستجاب فرما. امام زمان علیہ السلام دے ظہور پر نور تعجیل فرما. الہی شب شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. میرے مالک او امام جس نے علم نو شگافتہ کیتا اور لوگاں تک اپنے جد بزرگوار دا علم پہنچایا. میرے اللہ جی میں ازاداری آج دی رات نصیب کیتی ہے، ایویں امام دی صفت علم نال بھی محبت نصیب فرما.
آل محمد دی عزت دا صدقہ ساڑی آمین قبول فرما. جڑے پریشان بیٹھن تے آمین نہیں پہ آدے، لفظ سوکھ ہے میرے پتر، اس نل کچھ نہیں ہوندہ، بل نہیں آندہ. توجہ ہے میرے احباب، میری توڑ تک دی دے. کچھ جوانین جڑے تھوڑے جے جوانی دے عالم اچ بھی ٹیک لا کے بیٹھن، اللہ انہوں نے زور کمر عطا فرمائے، مالک انہوں دیاں پریشانیاں دور فرمائے. پریشان چہرے مجلس اچ نہیں ہونے چاہیے. مجلس آل محمد علیہ السلام سن کے مومن خوش ہوندہ ہے میرے بھائی. جی ہاں، اللہ تعالیٰ آل محمد دی عزت دا صدقہ اس مجلس مومنین دیاں پریشانیاں دور ہوندیاں، دکھ دور ہوندیں، دعاواں قبول ہوندیاں، حاجات اللہ اپنی بارگاہ چ مستجاب فرمائیں دے. لہٰذا اس مجلس سے ہزار قبول فرما کے اللہ جوانہ دی پڑھن سنن والا دی جتنے مرحومین دنیا تو چلے گئے جوار رحمت جگہ عطا فرما. جس سونے انداز خلوص محبت نل جناب نے آمین آگیے، اتنی ہی دعا دی قبولیت واسطے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات یا فارج الہم و یا کاشف الغم و یا مفی العہد یا حی لا الہ الا انت. الصلاة والسلام على صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. اسمه مكتوب مرقوم منقوش محفوظ في اللوح والقلم. جسمه معطر مطهر منور في البيت والحرم. أعني بالقاسم محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم وأصحابه المكرمين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي صلوات. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. ماشاءاللہ مالک تھوڑا ذوق مودت، ذوق سماعت، ذوق عقیدت بلند تو بلند فرمائے. آل محمد دا صدقہ اللہ ساڑا بانا عبادتی شمار فرمائے. مجلس سے اذان قبول و مقبول فرمائے. توجہ ہے میرے احباب، چونکہ آج شب شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے. باقر دا مطلب ہے علم نو ظاہر کرن والا. سبحان اللہ، کتنی خوش نصیب ہے وہ ملت، کتنا خوش نصیب ہے وہ گروہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ طبقہ جس نو اللہ نے وہ امام عطا فرمائے جڑا انبیاء علیہ السلام دے علم نو ظاہر فرمائندہ ہے. سبحان اللہ. جی میرا دل ہے بھئی میں فضیلت امام محمد باقر علیہ السلام تھوڑے سامنے بیان کرام. شہادت امام علیہ السلام دی میرے بعد پڑھن والے بیان کر سن. بہرحال پروگرام تو میرا آئی بھئی شہادت بھی تھونوں مکمل طور تے تاریخی لحاظ نال سناما، کیونکہ ایسے مضمون
محنت نال اور صحیح روایات نال بہت کم پڑھن والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ آل محمد دا صدقہ، پنجتن پاک دا صدقہ، پنجویں مولا دا صدقہ اس مجلس نو عزیزہ دی محنت نو قبول فرمائے۔ میرا محترم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ای تمام آئمہ چو ای او امام اللہ اکبر جس دا نانا حسن مجتبہ دادا حسین شہید ارض کربلا ہے، نجیب الطرفین ماں ہے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام دی بیٹی، بابا ہے امام حسین علیہ السلام دا بیٹا۔ میرا محترم میں ایک واقعہ بیان کر کی تے عظمت امام محمد باقر علیہ السلام مزید واضح کرنا چاہتا۔ انبیاء ما سبق ساڑھے نبی تو پہلے نبی دا زمانہ، جی بسم اللہ، چلو بسم اللہ، توجہ ہے جی۔ انبیاء ما سبق ساڑھے نبی تو پہلے نبی، دو بندیاں دا آپس وچ معاملہ ہویا، بندے نے زمین فروخت کی تھی، دوسرے بندے نے لئی، خریدن والا زمین دا چونکہ مالک ہو گیا، اس نے اپنے قطع اراضی زمین دے ٹکڑے زر خرید مل لئی ہوئی زمین ہل چلانا شروع کیتا، چونکہ زمین دا سینہ چیر کے پھر اسی کھیتی باڑی کرنا اے نعمت خدا ہے۔ اللہ جڑی نعمت عطا فرماوے اس دا اظہار ضروری ہے۔ اگر اللہ نے زمین دا ٹکڑا دیتا ہے تو پھر شکر تا ادا ہو سی جو اس تے کھیتی باڑی کیتی جا سی، اور پھر یہ تو ہے نا زمین دے ٹکڑے دا شکریہ ادا کرنا جو نعمت خدا ہے۔ تے اگر اللہ دل دی سرزمین تے محبت آل محمد دا خزانہ نازل فرما دے وے، پھر اس دے شکریہ دا انداز کیا ہو سی میرا محترم؟ پھر شکریہ دا انداز ہی ہے جو دل وچ ہے 14 دی محبت، آل محمد دی ہے ولا، 5-12 دا ٹردہ ودے گلیچ غلام، تو پھر اس نعمت دا اظہار ہنج ضروری ہو سی۔ ٹوڑے تا ہنج لگے جو جعفر صادق دا شیعہ پہ آویند ہے، باوے تا ہنج لگے جیویں موسیٰ کاظم دا شیعہ بیٹھے، بولے تا ہنج لگے جو محمد باقر دا محب پہ ٹرد ہے۔ لہذا میرا محترم اے نعمت اللہ اس دھرتی تے عرب ہا انسان آبادن، اللہ عرب ہا انسانہ چون چھاٹی کر کے او دل چون لے جنہ دلت آل محمد دی محبت نازل فرما دیتی، اور پھر او محبت دا اثر اس بندے چ ظاہر ہو رہی ہے۔ توجہ ہے میرا محترم، ہر نعمت دا اظہار ضروری ہے۔ زمین دا سینہ چیریا، اس نے ویکھیا جب زمین کھلی گہرائی تک حل پہنچی، خزانہ ظاہر ہویا۔ وہ خزانہ لے کے جس نے زمین ویچی وہ دروازے تے ٹر گیا، اس کہ جناب زمین دی گل ہوئی آئی، اے وچلے خزانے دی گل نہیں ہوئی، یہ گل آج تو بڑے عرصہ پہلے، آج دی تو ماشاءاللہ جی سرکار دو عالم نے پوچھیا ایک فرشتے کو لو، غالباً ملک الموت کو لو، اے فرشتے تسی بھی حیران بھی ہوندے ہو، کدی ہستے بھی ہو تے پریشان بھی ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ مولا فرمایا بھئیو تسی ہستے کدن ہو، پریشان کدن ہوندے ہو تے روندے کدن ہو؟ اسے کہا جی اسی پریشان ہوندے ہاں اس ویلے جدہ ایک بندے نو مالک ڈھیر ساری زمین عطا کر دے تے او نال لے پڑوسی گواڈی جس دے زمین دا بننا ساجا وہ حل چلان لگے، جتنی ویری بھی اس دے بننے چو لگدا، اس دی زمین نالو لگدا، اس دا بننا کھوتر کے کھرچ کے اپنی ال رلاندا۔ اس لیے اسی فرشتے بڑے حیران ہونے ہیں بھئی ایڈا وڈا ٹوٹا تے اتنا رقبہ تے اتنی زمین مالک تینو دیتی ہے، ایک چپے نال تیرا دل نہیں بھرن لگا، تیری پیٹ خبر دی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ دے حبیب فرمائے تسی کدی حیران بھی ہوندے ہو؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی تھی جی حیران بھی ہوندے ہاں۔ اللہ اکبر، یہ فرشتے دی گل ہے، سرکار دا پوچھنے کوئی طنز تنقید نہیں۔ اللہ دے حبیب فرمایا وہ حیرانگی دا ویلا کدوں ہوندے؟ اس کہ جی اسی ادھر بڑے حیران ہوندے ہاں بے جدہ او بی بی جس نے زندگی کدی پردہ نہیں کیتا تے جدہ مر جائے انہوں غسل و کفن دے بعد اس دے لگ دے لیں دے عزیز اقربا رشتہ دار اچھی جائیں حقل مار کے آدھن بھئی اپنے آ جاؤ منہ ویکھو،
جدوں ویکھن والی حالت ہی نہ آئی اس لیے آخنا جی اپنے آؤ، تے جدوں ٹردی پھردی جدے مرضی لگی پھرے بازاراں اس لیے اسی بڑے حیران ہوندے ہاں۔ مولا فرمائے روندے بھی ہو؟ فرمایا ہاں جی روندے بھی ہاں۔ اللہ اکبر، کدا روندے ہو؟ فرشتے نے آکھا جی ایک ایسا طالب علم، علم طلب کرن والا، دین حاصل کرن والا، بھئی تاکہ میں کتھائیں جا کے تے پتہ تو کراں میرے امام نے گلاں کیڑیاں کیتیاں جڑے میرے ذمے نے۔ رات دا ویلے بندے چپ ہو ویندے، یہ کرن والی گلاں کم اوکھا جڑے نا جی بندے بڑا گھٹ سن دیں۔ اسی تاتے ہیں جی مکھن چوال نکل دے نا جی، اسی ہیں ہی نکلیے۔ معصوم فرمیندے نہیں ایڈے سوکھے نہیں میرا محترم، جڑے جنت دے وارے سنو کو ہی جان تے تسی مائیں بھائی دے جنت ٹر جائیے۔ توجہ ہے میرے احباب۔ فرمایا جدہ کوئی دور دا سفر اختیار کر کے بندہ اس نیت نال ٹر جائے جو میں کتے جا کے کسے جانن والے بندے کلو وہ گلنا پوچھا جو مولا میرے ذمہ کیڑیاں گلنا لائیاں، کیڑیاں گلنا میں کرنیاں، کیڑیاں نہیں کرنیاں، کیڑے کم کرنے، یعنی دین دا طالب علم عالم غربت اور پردیس وچ مر جائے اس تے رون اللہ کوئی نہ ہوئے۔ گئے پردیس جو جعفر صادق علیہ السلام دا علم حاصل کرواں تم فوت ہو گئے بچہ عالم غربت وچ، یا رسول اللہ اتھے او دے رون اللہ کوئی نہ ہوئے، اتھے پھر او دے سران دی بے کے اسی فرشتے رون دے ہیں۔ گل میری یاد ہے جی اس اکھے جی بھئی گل زمین دی ہوئی آئی، یہ تو خزانے دی گل نہیں ہوئی۔ اس اکھے جناب میں زمین ویچی آئی، میں شرط نہیں رکھی بھئی جو کچھ نکل سی میرا تیری ہے، تیرے حوالے۔ کمال ہے ویچن والا خزانہ لیندہ نہیں، خریدن والا رکھدا نہیں۔ گل ٹردے اس دور دے نبی تک پہنچی۔ نبی نے فرمایا بھئی خریدن والا تے بیچن والا دو آؤ، کتنی اولاداں رکھ دیو؟ ایک کہ جی میری بیٹی ہے، ایک کہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے تیری بیٹی دا رشتہ تیرے بیٹے نال کرداں، گھر دا خزانہ گھر ہی رہیا رہے۔ شجرہ امامت ہے میرا محترم خزانہ الہی، اللہ نے اس خزانے نو امام حسن مجتبی دی بیٹی، امام حسین دا بیٹا، محمد باقر دا بابا سجاد تے جناب محمد باقر دی اماں امام حسن مجتبی دی بیٹی، توجہ ہے میرے محترم، اللہ نے امامت اللہ خزانہ گھر دا گھاری چ رکھ دیتا۔ اور پھر میرا محترم باقر علم النبیین میرے امام دا لقب ہے، انبیاء کے علم کو ظاہر کرنے والا۔ سبحان اللہ میرا محترم، کتنی بڑی شان ہے تیرے میرے آقا دی، تھوڑی ساڑی روش فضائل سنن دی کچھ اور بن گئی ہے جی۔ اسی اصلاحی فضائل سننا چاہیے، اسی بڑی عظمت ہے میرے امام دی، جڑے امام آئمہ خدا دے اور تمام انبیاء دے علم نو ظاہر کر دے وے۔ اور کیڑی عزت علی امہ محمد باقر علیہ السلام دی، بی بی بیٹھی ہے دیوار دے سائے تلے، دیوار اپنی جگہ چھوڑ کے ڈھانڈ پئی، میری آقا زادی اس ولی خدا نے ہاتھ دا اشارہ کیتا، فلاج آئی ہوئی دیوار رک گئی۔ کتنی با عظمت مستورات اس پاک خانوادے دیاں، ایک بی بی دیوار دے نیڑی ہوئے دیوار شک ہوئے دیئے، دوسری بی بی اشارہ کرے دیوار ٹھیک جان دیئے۔ یا علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر میرا محترم امام اپنے زمانے دے ہر علم دا عالم ہوندے، امام نو پڑھانا سکھانا نہیں ہوندہ، عالم علم لدنی ہوندے امام دی ذات۔ اور اسے میرے پنجویں آقا نو اللہ اکبر شام دا سفر اختیار کرنا پیا، امام محمد باقر علیہ السلام، اور پھر اس ملک شام وچ ایک عبادت گاہ جس وچ راہب پادری پوپ عیسائیاں دا بڑا رہنما بڑی عمر ہوندا، سفید ریش اکھاں تے اے بھواں ڈھٹیاں ہوئیاں، ریشم دے دھاگے نال بن کے اس نے اپنی انہاں بھواں نو سہارا دیتا۔ سال دے بعد اس دے منن والے اکٹھے ہوندے میدان وچ، وہ نکلدا اپنی عبادت گاہ چوں، اس بھرے مجمع میرے پنجویں آقا بھی جا کے کھلوتے،
عیسائی راہب اپنی عبادت گاہ چو نکلیا، اس نے سارے مجمع تے نگاہ کی، جدو ویکھیس نا میرے آقا دی پیشانی چو نور امامت نکل کے آسمان نال ٹکرا رہے آئی۔ اس نے سوال کیتا جناب دا تعلق کس امت نال ہے؟ امت مصطفیٰ چوں؟ سرکار فرمائے جی الحمدللہ میں امت مصطفیٰ چوں۔ عالم ہو تسی؟ اللہ اکبر، کائنات نو تہذیب و تمدن سکھامن والا ہی گھرانہ، مجسمہ اخلاق امام، انج بھی آکھ سکتے ہیں ہاں میں عالم ہاں۔ اللہ اکبر، فرمایا نہیں میں جاہل بھی نہیں۔ اس کے جی کوئی سوال پوچھنا چاہنا، مولا فرمایا ایک نہیں کئی سوال پوچھ۔ اس کے جی پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ دی اس دھرتی تے وہ وقت کیڑا ہے جڑا نہ صبح ہے نہ شام؟ میرے امام نے فرمایا وہ ویلہ ایسا ہے آذان فجر دے بعد صبح صادق تو طلوع آفتاب تک، پاؤ پھٹ جائے آذان ہو جائے تے سورج نکلن تو پہلے مولا فرمائے یہ وقت ساری رات دا درد نال کراں دا ہو یا مریض آرام کر جاندے، بے ہوش ہوش ہی چاہ جاندے، بیمار نو سکون ہوندے، ساری رات دا خستہ حال اس وقت راحت محسوس کر دے۔ اور پھر امام فرمایا جڑا بندہ اس وقت دا صحیح استعمال کر لوے، اللہ اکبر، اللہ اس نو دین و دنیا دی سرفرازی عطا فرمائے دے۔ فرمائے جنت دا وقت، اللہ اکبر۔ اور پھر معصومین چو ایک معصوم کو لے بھی سوال ہویا، وہ کیڑی شے ہے بے جان جڑی ساہ لیندی ہے، جو سانس لیتی ہے؟ میرے امام نے فرمایا رحمان نے قرآن وچ فرمایا وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ اوہ کہا جی ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال، مولا فرمایا پوچھ۔ اس کہا جی تھوڑے پیغمبر دا فرمان ہے کہ جنتی جنت نعمات جنت تو مستفید ہو سن، تو پھر وہ جنت ضرور رفع حاجت حوائج ضروریہ بولو براز پیشاب و پاخانہ نہ ہو سی، اس دی کوئی مثال ہے دنیا تے؟ میرے امام نے فرمایا شک میں مادری چران علا بچہ۔ اس کا جی اگلا سوال ہے، اللہ اکبر، دور ہے میرے پنجویں آقا دا، اگلا سوال ہے میرا جناب جو تھوڑے پیغمبر دا فرمان ہے جنتی جنت چ نعمتاں کھاسن تے وہ نعمتاں ختم نہ ہو سن، بھئی ہیں بھی کدی ہو سکتا ایک شے ہوئے تے مکے نہیں، اس دی کوئی دنیا تے مثال؟ میرے پنجویں ہادی نے فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا دو مثالیں، ایک ہے عالم دا علم ہزار شاگرد پڑھا لوے عالم دا علم نہیں مکدا، دوسرا فرمایا چراغ دی لو، چراغ روشن کر کے اس دی روشنی تو اس دی لو تو لکھاں چراغ روشن کر لے، اے دسا پچھلے چراغ دی روشنی چ کمی ہو سکدی؟ اچھا جی اگلا سوال ہے میرا، اللہ اکبر، اور میرا محترمی تھا میں ایک فکر دینا چاہنا، تیرے میرے ہادیان برحق علیہ السلام دا چیلنج ہے، سلونی ما شئتم، جو چاہو ہم سے پوچھو۔ توجہ ہے میرے احباب؟ اچھا ڈری او مرید جدہ پیر ناکام ہوئے ہے نا جی، او بھائی جان گھبراوے او مرید جنہ دی سامنے منزل نہ ہوئے، تیری میری منزل ہے 14 ہادی، تیرے میرے ہادیان دا دعویٰ ہے جو سوچو ہم سے پوچھو، یہ پھر ناکام بندے دی دلیل نہیں بھی سوچنا نہیں، چپ ہو گئے ہو بھائی جان، سوچتے پابندی او لین دے جنہوں پتہ ہوئے بھی اگاں ناکامی ہے، یہ بندہ سوچ سی نا تے میرے کل تک جواب بھی کو نہیں، میرے پلے تے شے کو نہیں، اگو میری منزل ہی کوئی نہیں، میں پوچھ ساں کدے کو لوں، اللہ اکبر، خطیب ممبر سلونی
ممبر تے بہ کے پہ فرمائیں جو چاہو تم علی سے پوچھو. لہذا میرا محترم تھوڑا میرا بھی آج چیلنج ہے زمانے نو، جو چاہو ہم سے پوچھو. اور پھر سوچتے بین لانا پابندی لانی ناکام بندے دا کم میں، فیل بندے دا کم میں. جنہوں ڈر ہوئے بھئی یہ پردہ اٹھ گیا نا تو پھر یہ بندہ حقیقت علی پاسے ٹور پوسی. زمانے نو دعوت دیو. افلا یتدبرون القرآن، رحمان فرمائے قرآن اچ غور کر. پھر فرمایا میرے آفاق زمین و آسمان، میری علامات، میری نشانی اچ غور کر. پھر فرمایا سوچ 1000 بار میں اللہ تو کریم، اللہ کوئی ہور نظر آن دئی. پھر سوچ 1000 بار میرے رسول تو زیادہ شفیق رسول کوئی نظر آن دئی. پھر سوچ 1,00,000 بار میرے علی تو وڈا کوئی عالم نظر آن دئی. اس آخر جناب اگلا سوال ہے، لہذا آج دے بعد لفظ غلط ہے، اے ناکام بندہ دی سازش ہے کہ سوچنا نہیں. زمانے نو دعوت دو، سوچو، خوب سوچو. اگر علی کے مقابلے میں کوئی اور نظر آئے تو ہمیں بتانا. ہاں میرا محترم، یا علی اوزا کہ جی دو بھرا موئے ہک موئے برابر ہک کے دیاڑے ہک کے سال اج فوت ہوئے. ہک دی عمر آئی 150 سال، ہک دی عمر آئی 50 سال. وہ دو بھرا کیڑے آن. میرے آقا نے فرمایا حضرت جناب عزیر اور انہوں دے بھائی عزیز. عزیز دی عمر 30 سال آئی. جناب عزیر گزر ایک بستی چوں، لوگ موئے ہوئے. اللہ دے نبی نے سوال کیتا میرا مالک انہوں جگہ سے کی میں توجہ ہے جی. نبی تے نیندر غالب ہوئی، 100 سال تک ستے رہے. 100 سال دے بعد اکھ کھلی. اللہ اکبر. ستے اند 50 سال، 100 سال گزر گیا. میرا دی عمر 50 سال، ایک ہو گیا 150 سال دا، ایک ہے 50 سال دا. 100 سال دے بعد جدہ اگ کھلی، کتنا ستا ہے؟ میرا مالک ایک دن یا اس تو کم. آواز قدرت کھانا ویکھ تازہ. 100 سال میں تیرے تے نیندر تاری کر دیتی. میرے کو پوچھدا ہے تو مردہ نو زندہ کی میں کرے سے. تھوڑا جی اپنے جانور دور ویک سواری اللہ جانور. نبی نے ویکھیا ریت ہو گیا، ریت خاک ہو گیا. اللہ نے خاک چو دوبارہ سواری تیار کی تھی. ہڈیاں رلیاں، ہڈیاں تے گوشت چڑھیا، گوشت تے چمڑا چڑھیا. اللہ فرمائندہ جی میں تیری سواری تیری اکھیں وے دے میں پیدا دوبارہ کرن تے قادر ہاں. موئے بندہ 1,00,000 بار بھی خاک اچ مل جائے میں خالق دوبارہ پیدا کر سکسا. کمال دا جملہ ہے 100 سال نبی نال کھوتا ستا ریا، لیکن جدہ جا گیا نبی آئی کھوتا ہی رہا. حیدری آئی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں میرا محترم اس وقت جی تھوڑے خدا دا رخ کڑے پاسے اللہ دا رخ. موم بتی جلا کے جی اس دی چراغ دی لو. میرے امام نے فرمایا جلدی ہوئے چراغ دی لو دا منہ کڑے پاسے، رخ کڑے پاسے. جی مسئلہ موم بتی درمیانی روشن کیتی جائے. میں اکسن جی اس دا رخ میرے آلے پاسے، شاہوری اکسن میرے آلے پاسے، باوری اکسن میرے آلے پاسے، بھائی جان اکسن میرے آلے پاسے. میرے امام نے فرمایا ہر پاسے میرے خالق دی حکومت ہے. اللہ اکبر. اتنا پریشان ہویا عیسائی راہب. اس وقت بھی ملک شام میں جب تک یہ جوان موجود ہے، یہ شخصیت موجود ہے، کوئی بندہ میرے کو کوئی سوال نہ پوچھے. یہ ہے تیرے مذہب دی کامیابی. اللہ اکبر. لہذا میرا محترم میں بار بار آج میں بالکل نوی فکر دے کے جاسا. لہذا یہ جملہ چھوڑو، سوچنا نہیں. لوگوں نے دعوت دیو، سوچ، مذہب حق دے بارے سوچ، کمپیریزن کر، تقابل کر. جدے حق نظر آوی پھر دسی. خدا سلامت رکھے. پھر امام علیہ السلام نو درباری حشام بن عبد الملک، اللہ دی اس تے لعنت ہوئے، اے امام دا قاتل ہے. اس نے درباری بلایا.
اور ترے معصومین جنہ دی حیات مبارک حیات طیبہ ہے 57 سال، ایک مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام، دوسرے حضرت جناب سجاد علیہ السلام، اور تیسرے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام۔ بادشاہ نے اپنی دربار بڑے بڑے نامور تیر انداز بلائے، امام علیہ السلام بھی تشریف فرما، فرزند پیمبر تھوڑا جہاں تیر اندازی فرماؤ۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں مینوں باز رکھ، اس کہا نہیں جی تھوڑے جہاں شوق فرماؤ، تیر اندازی فرماؤ۔ امام نے فرمایا تھوڑا کم ہے ساڑا کم نہیں۔ بادشاہ دے ذہن نہیں چاہیے چونکہ کدی تیر کمان شاید نپیا مشق مہارت، آج بھرے دربار بڑے بڑے تیر انداز ہیں، تو میں ویداں کیویں تیر اپنے ہدف نشانے ٹارگٹ تک پہنچ دا۔ تیر اندازی دا شوق فرما، بار بار دے اسرار نل اللہ اکبر۔ جناب امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تیر ہی دے کمان ہی دے، تیر کمان دست نبوت ہی چاہیے، دست امامت ہی چاہیے۔ اور پھر میرا محترم تیر اندازی پہلے گول دائرہ، پھر اس دے اندر گول دائرہ، پھر اس دے اندر گول دائرہ، پھر چھوٹا گول دائرہ، پھر درمیان ہدف تے ٹارگٹ۔ کامیاب نشانہ باز ہے جس دا بالکل گول دائرے دے سنٹر تک تیر پہنچ جائے۔ امام نے پہلا تیر چلایا، تیر لگیا این اس گول دائرے دے سنٹر ہی۔ دوسرا تیر امام نے چلایا، پہلے تیر دی کانی اگے تیر دا لوہے دا پھل بنے ہو یا پیچھے لکڑ دی کانی، دوسرا تیر لگیا پہلے تیر دی کانی چ، تیسرا تیر لگیا دوسرے دی کانی چ، تیسرا تیر لگیا توجہ ہے میرا محترم دوسرے دی کانی چ، چوتھا تیر لگیا تیسری دی کانی چ، پنجواں تیر لگیا چوتھے دی کانی چ۔ جدہ تیرہ دی قطار بنی بادشاہ اٹھ کھڑوتا، آسن تو فرزند پیمبر ای علم بھی جان دی ہو۔ تیرے امام نے فرمایا کائنات دا کوئی ایسا علم نہیں جڑا سیال محمد نہ جان دے ہو۔ ایدری علی علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ہون میں گل ذہن نتیجے تے لے آیا۔ امام فرماوے کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں جو ہم آل محمد نہ جانتے ہوں۔ تے مننا والے کل کوئی پوچھے جی وضو دے واجبات کتنے نا؟ توجہ ہے جی، بسم اللہ۔ ہاں میرا محترم جنہ دے امام ایڈے عالم ہیں، اور میرے آقا دیئے صفت ہے شان ہے، اور برادران اہل سنت نے بھی اپنی کتبی درج کیتا۔ فریقین دا متفق فیصلہ ہے، متفق او امام میں جو لچ بیٹھن مظلوم کربلا، نبی رحمت دا دست شفقت پھر رہا ہے، پتر دی ظلفت پیار محبت۔ فرمایا جابر میرے اس پتر دی ذریت جو اللہ ایک بیٹا پیدا کر سی، جس دا نام محمد، اس دا لقب باقر، وہ علم نو ظاہر کر سی، علم شگافتہ کر سی، جی میں زمین دا سینہ چیر کے فصل پھٹ دی تے اگ دیئے۔ جدہ ملے انہوں میرے سلام آکھی، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا جابر تیری ڈھیر عمرہ ہو سی، اللہ دے پاک حبیب دنیا تو چلے گئے، جناب امیر المومنین دا زمانہ پایا جابر ابن عبداللہ نے، جناب امام حسن مجتبی دا زمانہ پایا جناب جابر ابن عبداللہ نے، جناب امام حسین علیہ السلام دا دور وکھیا، امام سجاد علیہ السلام دا دور وکھیا، بزرگ ہو گئے، مسجد اچ بہ کے اینا باقر ہو اینا باقر ہو، کدھے گیا باقر کتھے گیا باقر۔ اس دا مطلب ہی ہے جو ہر دور دی حجت دا انتظار بھی عبادت ہے۔ بندے آنکھیں جی بزرگے بڑھا ہو گیا ہے، تھی شاید اس دا دماغ بندے پوچھے بھی اینا باقر ہو یا باقر ہو اینا باقر ہو، کدھے باقر کون کتھے گیا باقر کون ہے؟ جناب جابر فرمیندے ہے میں نے رسول پاک دی وہ سچی زبان تے عین الیقین ہے جڑا کائناتی عالم وچ سب تو بڑا صادق بھی ہے امین بھی ہے۔ زمانہ گزردا رہیا، اللہ نے جناب امام سجاد علیہ السلام نے حجت خدا بیٹا عطا فرمایا۔ بچپن دا زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام دا، امام پہ جاندن گلیچ علیہ السلام، جابر پہ آندہ سامنے، فرمایا جابر جدہ ویک سے نا او دے ٹورن دا اندازی میں محمد دی طرح ہو سی۔ جناب باقر گلیچ کھلوتے پوچھے جناب دا نام، فرمایا محمد، لقب میرا باقر۔ اللہ اکبر، فوراً رسول پاک دیو خوشخبری ذہنی چاہیے، وہ کہہ دے تھوڑا جہاں ٹرو،
جناب محمد باقر علیہ السلام ٹرے، کنڈ پیچھے کھلو کے آدھے تھوڑا جہاں دوبارہ تشریف لے آؤ. واپس امام جناب جابر علیہ پاسے ودے. جابر دی آواز آئی، میں کو رب اکبر دی قسم جدہ ٹر دے کنڈ علیہ پاسوں مصطفیٰ لگ دے. جدہ واپس آیا تا اس شکل و شمائل علیہ پاسوں بھی مصطفیٰ لگ دے. اللہ نے عظیم ہادی عطا فرمائے امام محمد باقر علیہ السلام. اور اس دہاڑا یوم جشن یوم شہادت منانے دے ایک مقصد ہے. مقصد یہ ہے بہتا سی نوجوان نسل تک اپنے سردار، اپنے ہادی اور اپنے مولا دے فضائل نسلوں تک منتقل کری. فضیلت اور دوسرا جڑا لازمی پہلو ہے میرا محترم، اسی اس واسطے جشن ہوئے یوم شہادت ہوئے مناندے ہاں، اس واسطے جس ہستی دا اسی یوم منا رہے ہیں، شب بنا رہے ہیں، اس امام دا بھی ساڑھے کو کوئی مطالبہ ہے یا کوئی نہ. قائد اعظم دا دہاڑا منایا جاندے، یوم اقبال منایا جاندے. ہر بندہ ٹی وی تے ویکھدا بابا قوم نے فرمایا، اپنی ملت دے فائدے واسطے فرمایا، انہاں دہاڑیاں دے ڈر تو بابے فرمایا. جڑی مشکل اسی پہ لگ دے ہاں جی. اور پھر میرا محترم، میں بالکل آنے والے بھائی دے انتظار پہ کردہ، میرا محترم زمانہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. اور پریشانی کیا ہے؟ مشرق تو لے کے مغرب تک، ساڑھے ملک تو لے کے یورپ تک، پوری دنیا پریشانی دی لپیٹی ہے. اور ایک پریشانی ہے، کیا میں پریشان ہوں؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں پتہ نہیں کیوں پریشان ہوں، اس لیے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں میں کیوں پریشان ہوں. کسی کو بھی پوچھو ایک انجانی پریشانی ہے، بھائی جی کیوں پریشان ہو؟ پتہ نہیں جی، سمجھ نہیں آتی، کوئی پریشانی ہے. جس نو آکھے گیا ٹینشن، سٹرائسی، ایگزائٹی. یورپ دے ہاسپٹل بھر گئے، زمانے نو کھا چلیے پریشانی. وجہ کیا ہے؟ دراصل میرا محترم انسانی وجود ان دو، ایک ہے ظاہر نظر آنے والا وجود، ایک ہے اس وجود دے اندر ایک وجود. زمانہ جتنی ترقی کر رہے ہیں نا جی اس ظاہری وجود واسطے. بازار ٹر جاؤ جی، مختلف قسم دے اے سی، فرنیچر والی دکان تے ٹر جاؤ تے بڑے بڑے بیڈ، بڑے بڑے بستر. اور تسی جناب کسی سینٹری سٹور تے ٹر جاؤ تو بڑے بڑی ٹائلاں، بڑے بڑے بیسن. میرا محترم جو کچھ بھی زمانہ کوشش کر رہے ہیں اس ظاہری وجود واسطے. اور پھر قیمتی بستر تے بڑے مہنگے ترین بیڈ اتے لیٹے ہویا وجود، اے سی دی ٹھنڈک تلے اے گوشت پوسٹ چمڑا ہڈیاں ڈھانچے، اینو ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، دل وچ سکون نہیں، اکھاں چ نیند نہیں، ذہن مطمئن نہیں. بھائی سامان میں ایڈا دورو لے آیا اس واسطے کہ میں سکون سے رہوں، لیکن یہ چمڑا ٹھنڈا ہے، یہ واسطے کیتی جانا، سکون اندر نہیں جا آ رہا، ذہن نہیں مطمئن. یہ وجہ کیا ہے میرا محترم؟ بالکل میں گل ایک نقطے تے نتیجہ دے کے جانا چاہتا. اللہ تم سلامت رکھے. سادات دی نگری مومنین تشریف فرماؤ. میرا بھائی، میرا محترم، اسی آرام دا سامان خرید سکتے ہیں، آرام دی چیز خرید سکتے ہیں، اسباب آرام نظر آتے ہیں، اے سی ہے، بیڈ ہے، اچھی کوٹھی ہے، گڈی ہے، اسباب آرام ہیں، آرام ہو. لیکن سکون نظر نہیں آندا. سکون نظر نہ آن والی چیز دا نام ہے. سکون بازار وکدا نہیں، سکون کسی دکان تو لبدا نہیں مول، سکون خریدیا نہیں جا سکتا. آرام دے سبب لے آسو، آرام دیا چیزاں لے آسو آرام واسطے، لیکن سکون نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سکون نظر نہ آن والی چیز دا نام ہے، اور یہ دل تے نازل ہوندا. اور اس دے خریدن دا طریقہ کیا ہے جو دل سکون آ جائے؟
جی میں سکون نظر نہیں آندا، اسی طرح جو اللہ نے محمد و آل محمد علیہ السلام نے بیان فرمایا بھی اے چیزاں نظر نہیں آندیاں، انہاں نظر نہ آن والیاں چیزاں تے انسان یقین کر لے، اللہ نظر نہیں آتا اللہ پہ یقین کر لے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ان کی بات پہ یقین کر لے۔ موت نظر نہیں آندی اس تے یقین کر لے، جنت نظر نہیں آ رہی اس تے یقین رکھ لے، برزخ قبر دا سفر نظر نہیں آ رہی یقین کر لے۔ جتنی چیزاں بھی ایمان بالغیب وددا جائے گا انسان مطمئن ہوندہ جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور پھر زندگیاں بھی دو ہیں، ایک زندگی جڑی اسی زمین دے اتے گزار رہے ہیں، ایک زندگی جڑی زمین دے اندر گزارنی۔ ایس زمین دی سطح تے زمین دی پشت اتے گزارن والی زندگی واسطے اسی اچھا جی مکان بنانے ہیں، بے شک مکان ہونا چاہیے، اسی اس وقت تک اس مکان شفٹ نہیں ہوندے جب تک اتنے روشنی دا انتظام نہ ہوئے۔ ایویں تھوڑا میرا گھر بھی ہے جڑا زمین دے تھلے ہے، اور وہ ہر بندے دا گھر ہے، اصلی وطن ذاتی مکان، یہ گھر اصلی نہیں نہ کسی دا ذاتی مکان ہے۔ ذاتی ہوندہ تے نال ٹر جاندہ نا، بندہ نال لے جاویا اتھے ہی رہنا۔ اس ذاتی مکان چو بھی ایک اطلاع ہوندی ہے۔ دنیا دے بڑے مکانہ جب تک روشنی لائٹ وائرنگ بجلی دا کام نہ ہویا ہوئے تیرا جانے نو دل نہیں کردا۔ یہ میری اندر بھی اندھیرئی، اتھے بھی کوئی وائرنگ دا سامان بھیج۔ اللہ جنے میرے بات پڑھانے والا بندہ کتنا دور ہے، مجمع سیندہ میں اندھے تھک دے جاندے رات دا وقت ہے، حق بن دے انہوں نے آ جانا چاہیے۔ ہاں میرا محترم جی میں ایسی نہیں نا نما مکان بنیا جی جب تک انرجی سیور، جب تک فانوس گلوب، بسم اللہ، جب تک بجلی دی وائرنگ نہ اسی ایک خبر بھی آتی ہے میری اندر بھی ہنے رہی۔ پھالیوں جا کے قیمتی تار کتنے گیج دی لے آواں جی، 29 دی بڑی سونی، ایویں وہ مکان بھی آدھے جناب میری اندر بھی کتانا بھیجو۔ ہاں معصوم دا فرمان میری اندر نہیں رہی، اے لیٹاں تیرے نال کو نہیں آنیاں، تیری اکھاں بند ہو سین بھاویں لیٹاں جلدی آران تیری اکھاں بند۔ ایک پہلی آواز میری اندر بجلی دا سامان بھیج۔ اور پھر میرا محترم نواں مکان بنی ہے، بجلی دی وائرنگ ہو گئی ہے، ابھی بھی شفٹ نہیں ہونا، کیوں جی گھر کا سامان تو بھیجوا دیں۔ ہاں جی بیٹھ گئے اس نویں مکان کولر بھیج دیتا، ایئر کولر، انرجی سیور، اے سی، سولر پلیٹ بھی، سارا سامان شفٹ ہو گیا۔ پھر اسی جانے بستر بھی، ایمیو خالی مکان بھی یاد ہے جناب، مکان خالی نے آ کے سمڑا نے جی ادھے بیٹھ بھیجئے، یہ دے کیوں نہیں بھیج دا؟ یہ مکانت ہے، میری اندر بھی کوئی نرمی دا سامان بھیج۔ اچھا میرا محترم مکان بندہ پہ ہوئے نہیں جی نواں تے بچے نو آکھو نا بیٹا بھائی اتنے سامان پہ تے راتی سمی اتنے، تیسرے جڑے بچہ آدھے میں نے ڈارا ہوں دے میں کلیاں نہیں سونا۔ ایویں وہ تھوڑا میرا اصلی مکان بھی آدھے جناب ڈارا اس نے۔ توجہ ہے میرے احباب، بس گل مقامہ جی۔ ہاں جی پہلی آواز ایتھے بجلی دا کام کرائی ادھے بھی لیٹنگ کرا، ادھے بیڈ بھیجی ہے ادھے بھی بھیج۔ اگلی آواز اتھے تیرا کلا لڑک تیرا پتر بھی کلیاں مکان اچ نہیں سوندا ڈارا ہوں دے، ادھے آپ کلیاں کیویں سو سے، کوئی دل جوئی دا سامان بھیج۔ اچھا جی ساڑھا سامان ہی پہنچ گیا، لائٹنگ بھی ہو گئی لیکن شفٹ اجے بھی نہیں ہوئے، تھوڑیاں تھوڑیاں دراڑاں تریڑاں کھڈاں سوراخ بل اے بند کرو، کیوں جی ساون دا مہینہ ہے تو کچھ سب سب نہ نکلے۔ وہ مکان بھی آدھے ہی میری اندر سپ راندے نہیں، میرے اندر ٹھوئیں بھی ہیں نہیں، بچھو بھی ہیں،
جناب اتنے تو چنگا جی پلستر کرا چھڑی آئی اتنے جناب پینٹ ہو گیا ادھے بھی آئندہ انتظام کار جدہ تو زمین سب تینوں نہ لڑیں مکان میں ادلا بن گیا تو ادلا بھی بنا کے تھے انشاءاللہ دعائے خیر بندے آکھے مولا یہ آدھی خبر فرمایا ہاں مولا یہ پھر اتنے تو اسی لائٹنگ دا انتظام کر دیں تے خبر ہی فرمایا کسے غریب مومن دی اتنی مدد کر دے گھر دا چلہ جل پوے چلہ بل گیا بچیاں نے روٹی کھا لئی تیری خبر روشن فرمایا کوئی مومن بیماری تے مردہ پہ او دی زندگی دا چراغ بجھنا لے تھوڑی جی مدد کر چھڑ ایک گولی لین نال تیرے پیسیاں دی ادھا ایک ٹھنڈا سا سکھے دا آ جائے تیری قبر روشن سامان اتھو ہی بھیجنا ہے اس مکان دا سامان پھالیوں آسی اگلے مکان دا سامان ہر بندہ اپنے گھروں بھیج سی پیسیاں نال نہیں کر کے بھیج سی اچھا مولا فرمایا تیسرا حل لے اللہ دے گھر دے چراغ روشن کر مسجد دی صفائی کر تیری قبر چانن بھی ہوئے سی صاف بھی ہوئے سی اس وقت اچھا مولا تی نرم جیاں بستر قیمتی جیاں بیڈ نویں مکان ہی سیٹل نہ ہوئے سی جاندے نہیں مولا فرمائے ہاں اتھے بھی نرم جیاں بستر چاہی دیتے نا مولا بستر کس طرح فرمایا جداں صبح دا ٹائم ہوئے نا یہ اگلی مثال میں پہ دینا ساری رات دی لوڈ شیڈنگ دا ماریا ہویا مومن تے صبح لے ٹھنڈی ہوا دے جونکے تے رزق دے تقسیم دا وقت معصوم فرمائے نا آخری دور آسی بندے بھوکے مرسن پوچھے کیوں فرمائے جدہ رزق ونی دے ستے ران دے فرمائے جلے رزق دے تقسیم دا وقت ہوئے بستر تینو چنگا لگی اس لے اذان دی آواز کرنا تے ابھی چھڑ کی سراندی مسلح ڈالیا کر جے مسجد دور ہے نرم جیاں بستر چھوڑ کے سخت جے مسلح تے کھلو کے نماز پڑھیا کر بدلے چ مالک تینو خبر چ نرمی عطا فرمائے سی یا علی علیہ السلام آخری بات سبحان اللہ جی اچھا جی مولا تی ایس مکان اچ کلہ بچہ نہیں سوندا ابا حضور پاپا جی ڈیڈی ابو جی مڑا مٹی تلے کلیاں کیویں سمے گا بندہ ڈر گیا اس کے مولا دی قبر اچ کلیاں فرمایا دل جوئی دا سامان اتھاؤں بھیج جس دل تری قبر اچ دل جوئی ہوندی رہے مولا وہ سامان کیا ہے فرمایا دنیا تے بہ کے قرآن کریم پڑھیا کر قرآن پڑھیا قرآن قبر اچ نور بن کے نازل ہو سی تے قرآن دی آیات نو مجسم شکل اختیار کر کے اکسین دنیا تے بہ کے محبت علی چ بہ کے جڑا قرآن پڑھ دا رہے ہیں آج قرآن دا نور اور محبت علی دا دوئے نور رل کے تیری خبر اچ آ گئے تینو پریشان نہ ہون دے سن اچھا مولا سب تے بچھو فرمایا جی اللہ توفیق دے بھی نا نماز تہجد ادا کی تھی کر مغرب دی نماز پڑھ کے عشاء دی نماز پڑھ لئی تے بندے نو خطرہ بھی صبح میری 2:30 بجے 3 بجے 4 بجے اکھ نہ کھل سی عشاء دی نماز دی بعد 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لیا کرو انج بھی ہو بیندی فرمائندے سب تے ٹھواں دے درمیان تہجد پردہ بن جا سی اے نماز شب تیرے تے حملہ آور نہ ہون دے سی اللہ اکبر سبحان اللہ 4 ذی الحجہ نو میرے امام نو زہر ملی بسم اللہ تسی پڑھو یا میں پڑھا اللہ اکبر بادشاہ دے دل وچ حسد پیدا ہویا جدا امام نے دربار وچ تیر اندازی جدا میدان وچ کھلو کے عیسائی دے سوالاں دے جواب رسول دے پتر نے دتے مذہب عیسائیت دی گردناں جھک گئیاں تیرے میرے ہادی دے دیتے ہوئے جواب سن کے اس بادشاہ لعین نے حشام بن عبد الملک نے اللہ اکبر ڈھیر پڑھ گیا بھائی نو انتظار نہ کرما مہمان نے حشام بن عبد الملک نے حاکم مدینہ نو خط لکھیا ہن جدہ شام چو واپس آوے نہ زندہ نہ بچے اس لعین نے زین اچ زہر بھروائی سبحان اللہ 2 روایتوں ایک روایت ہے زین اچ زہر دوسری روایت ہے کھجور اچ یا انگور اچ
زین میرے امام دے زیر استعمال، اور کچھ تاریخیں لکھ دیں جبران امام نو بہایا باسو، میرے امام زین تے بیٹھے، زہر نے اثر کیتا۔ علامہ مجلسی لکھ دیں 3 ذی الحجہ تو لے کے 7 تائیں، 3 تے 4 7 4 دہاڑے میں صدقے تھی ماں سجاد دا اے پوتر جڑا پھوپیاں نال قید ریا۔ سبحان اللہ، بازاراں درباراں دی پیشیدہ عینی شاہد، میرے امام تڑپ دے رہے۔ سبحان اللہ، جدہ پیو تے پوتر گئے انا شام، علماء فرمائندن 3 دہاڑے بادشاہ نہیں ملیا۔ علماء فرمائندن وقت جعفر صادق دا ہاتھ محمد باقر نہ پیا اسی، 3 دہاڑے جو پیو پتر شام رہن، یہ شام سیدہ نو بولی نہیں، میں صدقے تھی وہاں۔ علماء فرمائندن ہو سکتے پتر دا ہاتھ نپ کے تے بازاری ٹر کے آدھا کھڑا ہو سی، ایو بازاری جتھو دادیاں گزریاں ہانی، ایو دربارے جتھا اللہ اکبر 9 گھنٹے کھلوتی رہین علی دیاں دھیاں۔ سبحان اللہ، زہر اثر کیتا۔ میرے امام 4 دہاڑے تڑپ دے رہے، کہیں لے سجے کروٹ بدل دین، کہیں لے کھبے۔ میرے امام دے 5 پوترین 4 دھیاں، میں اکسا مولا تدہ چنگا مقدرے، دھیاں کھولانی پوتر کھولانی۔ مولا تیرے تے ظہر دی شدت آئی، تیری مسند آئی، پانی منگیا ہو سی، آتا پترا پانی دیتا ہو سی۔ اللہ گوائے صدقے جامعہ سے محمد باقر علیہ السلام دے داد حسین مظلوم کربلا، اللہ گوائے بسم اللہ کرا جدہ ذوالجنا، متھے تے خون لگیا، شبیر دار روندہ ہویا، خیمے آیا، دھیاں اٹھیاں تے بھینی اٹھیاں، دھی دے ہاتھ گھوڑے دی گردن تے نانویں دے، ذوالجنا دے سمانو نہ پیا، رو کے پیا دیا، اے ڈسا نہ پوچھ دی کیویں لتھا ہے، نہ پوچھ دی کہیں لہایا ہے، اتنا ڈسا جڑا لہدہ پیا کہیں پانی پیوایا یا کوئی نہ۔ گھوڑا اپنی زبان چرو کے آدھے بابا تسا مارے آگی آئی ہے، اس واسطے حسین کتنا پیاسے، شیعو مظلوم دی وسیعت، شیعت ایمائن شریف تم شیعو جدہ ٹھنڈا پانی پیوائے، میں غریب دی پیاس نو یاد کرائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام دی روح مقدس دنیا تو پرواز کر گئی ہے، پترہ غسل لیتا ہے جعفر صادق تے سارے بھیرا رل کے رننے، آخری جملہ میں ممبر پیا چھڑے نا، پتر رل کے پیا دینا، آج پتہ لگ گئے بابا گردن طیبہ کیوں رکھ دا ہائی ہے، غسل دے دلے ڈٹھائے محمد باقر دی گردن اچ رسی دے نشان، بازارہ دربارہ دی پیشی نوے پیو ہک پتر ہک کے رسی چ کہہ دائیں، میں ایک سمیدہ مولا تیرا سونا جنازہ ہویا، تنو پترہ سونی قبر اچ دفن فرمایا، صدقے ونجا مظلوم کربلا، تو تیرا محرم جدہ بنو اسد لوگ آئے کھلو تیرا، آدھے کھڑے اللہ جانے غریب دی لاش پہچان اچ نہیں آدھی، ادو سجاد دی آواز آئیے پھوپی اماں میری مجبوری بڑھ گئی ہے، میں کربلا وینا، آلیہ دی آواز آدھیے میڈے تو وڈی مجبوری کیڑی ہے، باقر دے بابے دی آواز آدھیے بابے دی لاش پہچان اچ نہیں آدھی، میڈے امام موجزے نہ لائے فرمائے دے پیان بنو اسد دے لوگا کھجور دی بڑی آئی چٹائی لے آؤ، میں اکسا مولا لاشا مسند تے رکھیاں ویندیاں، 4 پائی تے رکھیاں ویندیاں، بابے دی لاش دا کوئی ٹکڑا سجاد کداؤں چنیا ہے، کداؤں چنیا ہے، چاک کی قبر اچ لہایا ہے، علماء فرمائیں دن دیر تئی بابے دی لاش تے مورا کے سجاد رو داری ہے، رو کیا دی بابا تیرہ ضربہ نال کوئی ونجنا سوکھ ہے، ظالم دے دربار اچ کہہ دربار دربار، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضن بقضائه وتسلیم لِأَمْرِهِ لا لعنت